السلام علیکم، میں نادیہ ڈاچی کچن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کھیر بنائیں گے، امید ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں میں نے 1 لیٹر دودھ لے لیا جس کو اچھے سے بوائل کر کے اس کا چولہا بند کر دیا ہے، اور 1 گلاس چاول لیے ہیں جن کو میں نے 2-3 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا۔ یہ اچھے سے بھیگ چکے ہیں اور نرم ہو چکے ہیں۔ اس کو ہم گرائنڈر میں گرائنڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم 1 گلاس پانی ڈالیں گے ان چاولوں کو گرائنڈ کرنے کے لیے، تاکہ یہ اچھے سے پس جائیں اور اچھی سے ہماری کھیر جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ یہ دیکھیے اس میں پانی ڈال دیا ہے، اچھے سے ہم اس کو پیسیں گے۔ اور اس جو دودھ ہم نے بوائل کیا تھا اور ہم نے آنچ ہلکی کر دی ہے، تاکہ یہ جب ہم چاول ڈالتے ہیں پسے ہوئے تو یہ لازمی نیچے کو لگتے ہیں اور ان کی گٹلیاں بن جاتی ہیں۔ اس کو آپ نے اچھے سے ہلانا ہے۔ یہاں اس سٹیپ پہ آپ نے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا، کہیں دوسرا کام نہیں کرنا، کیونکہ وہ چاول نیچے لگ سکتے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہماری کھیر جو ہے وہ پکنے کی طرف آ چکی ہے، گاڑھی ہو چکی ہے آہستہ آہستہ۔ تو اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے۔ چینی ہم ایسے نہیں ڈالیں گے ڈائریکٹ ہی، کیونکہ چینی بھی سفید ہوتی ہے اور کھیر بھی۔ تو ہم اس کو میلٹ کریں گے ایک ساس پین میں ڈال کے، تاکہ ہماری کھیر کا اچھا سا کلر آ سکے۔ یہ دیکھیے یہ میلٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ آپ نے اس کو میڈیم آنچ پہ ایسے ہلکے ہلکے سے ہلانا ہے، یہ خود ہی میلٹ ہوگی۔ اس میں کچھ بھی پانی یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میلٹ ہو چکی ہے اچھے سے، اور اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا، ورنہ کھیر کا کلر جو ہے وہ بلیک کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ڈالنے سے انشاءاللہ اس کا ایسے گولڈن سا کلر آئے گا، آپ دیکھیے گا، آپ کو اچھی لگے گی۔ اور آپ نے بھی یہی سارے سٹیپ فالو کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی کھیر بھی اچھی بنے گی۔ گرم دودھ میں آپ نے چاول نہیں ڈالنے، ویسے گٹلیاں بن جاتی ہیں۔ یا ہم بہت پیار سے اس کو اچھے سے ہلائیں گے، مکس کریں گے، اور یہ مکس ہو جائے گی۔ اور دیکھیے مکس ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے، اس کا بڑا پیارا کلر آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اسموتھ بن چکی ہے کھیر، ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو بہت زیادہ پیاری یہ بن چکی ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑا کھویا ڈالیں گے اس کے ذائقے کو اور بڑھانے کے لیے۔ یہ ہم نے چھوٹا چھوٹا کھویا توڑ لیا، اس کو اب ہم اس میں اچھے سے مکس کریں گے، ہلائیں گے۔ بہت آرام سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو ہلانا ہے۔ بس اس کھیر کا ہلانے کا یہی ہے کہ یہ نیچے نہ لگے، تو اس کو مسلسل آپ نے چمچ ہلانا ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت زیادہ کھویا پڑا ہے، لیکن کھویا آپ کے سامنے کتنا میں نے ڈالا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو بس اس کو آپ نے ایسے آہستہ آہستہ سے ہلانا ہے۔ یہ سب کی پسند ہوتی ہے، آپ لازمی بنائیے گا میٹھا، کم زیادہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ببل بن چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری کھیر جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، یہ ببل بنتے ہیں۔ تو بہت گرم ہوتی ہے یہ، اس ٹائم پہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کو ٹھنڈی کرنی ہے ہم نے، آنچ ہم نے بند کر دی ہے۔ اس کے اوپر ہم بادام پستے جو ہے نا وہ کرش کر کے ضرور ڈالیں گے، تاکہ یہ پوری کھیر میں بھی مکس ہو سکے، تاکہ ہمارے ہرنے والے ہر چمچ میں آئے۔ گارنشنگ کے لیے تو ہم لازمی رکھیں گے، وہ ڈالیں گے گارنشنگ کرتے وقت بھی ہم جب ڈش آؤٹ کریں گے، لیکن اس سٹیپ پر بھی آپ کھیر میں لازمی مکس کیجیے گا۔ تو چلیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہماری ڈش آؤٹ ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر ہم اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے چاندی کا ورک لگائیں گے، یہ بہت پیارا لگتا ہے کھیر پہ، آپ بھی لازمی ڈالیے گا۔ تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے ہماری کھیر۔ آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، لائک شیئر لازمی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔